اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 166 آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں، اور سورہ نساء پارہ نمبر 5، سورہ نساء کی آیت نمبر 94 سے 95، صرف 2 آیتیں ہیں، 94 اور 95 آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں حکم تھا قاتل کو کیا سزا دی جائے۔ اگر قتل عمد ہے تو اس میں بتایا کہ اس کو قصاص بھی کیا جائے گا اور دیت بھی دینی پڑے گی۔ اگر قتل جو ہے سہوی ہے تو قصاص نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو صرف دیت دینی پڑے گی اور استغفار بھی کرنا ہوگا۔ اگر جو ہے یہ تو وہ ہوا کہ مومن کو اگر قتل کر دے، اگر مومن نے کافر کو قتل کیا تو 2 صورتیں ہیں۔ اگر کافر حربی ہے تو پھر اس کو دیت نہیں دینی پڑے گی، اس لیے کہ وہ کافر حربی ہے، اس سے جو اسلحہ وغیرہ خریدے گا اس سے استفادہ کرے گا، لیکن غلام آزاد کرنا یہ اس کو انجام دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کافر حربی نہیں ہے، جنگ میں نہیں ہے، بلکہ صلح رکھتا ہے مسلمانوں سے، کوئی جنگ نہیں ہے، تو وہاں پر بھی دیت دینی پڑے گی۔ اور آج کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ ایک سماجی مسئلہ ہے، کہ جب تک آپ کسی کے بارے میں یقین نہ ہو جائے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ بے دین ہے، جو بھی اس طرح کی بری نسبتیں اگر ہیں، جب تک یقین نہ ہو نسبت دینا جائز نہیں ہے۔ خالق اپنے مخلوق سے خطاب فرما رہا ہے، آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ وکذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے ایمان لانے والوں سے، مومنین سے، اے ایمان لانے والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ جہاد ہمیشہ کیا ہے؟ بار بار قرآن مجید کی آیت کی تاکید ہے، فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، مال غنیمت کے لیے نہیں، زمین فتح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے، اس پر تلوار چلانے سے پہلے جستجو کرو، تحقیق کرو، ایسے نہیں کہ کسی پہ بھی چلا دو۔ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلم لست مؤمنا، اور جو یہ کہے کہ ہم اسلام لائے، ہم صلح چاہتے ہیں، ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہم اسلام لا رہے ہیں، لا تقولوا، نہ کہو، جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم لوگ نہ کہو لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ وہ کہہ رہا ہے میں ایمان لایا، وہ کلمہ شہادتیں جاری کر رہا ہے، وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے، اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لست مؤمنا، لا تقولوا لست مؤمنا، یہ نہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ اگر وہ جو کہہ رہا ہے اسی کو ماننا ہے، کہ آپ کہیں کہ نہیں، وہ کہے ہم اسلام لائے، کلمہ شہادتیں جاری کر رہا ہے، اور ایک مسلمان اس پر حملہ کر دے، یہ اجازت نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا،
اب اگر تم اس کے اظہار اسلام کے بعد بھی تبتغون عرض الحیات الدنیا، اگر تم جنگ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم دنیا کے لیے کر رہے ہو، اللہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ہم اسلام لائے، پھر آپ کہیے کہ نہیں تم اسلام نہیں لائے ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کے مال کے لیے اس سے جنگ کر رہے ہو، یہ جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اگر تم اس کو اس لیے مار دے رہے ہو کہ مال غنیمت تمہیں ملے گا، خدا بند عالم فرما رہا ہے فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اگر تم مال غنیمت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت مال غنیمت ہے، اللہ بہت عطا کرے گا تمہیں، لیکن اس شخص کو جو اسلام کا اظہار کر رہا ہے اس کے اسلام کو مانو۔ اس شخص کو سلم کے معنی سلامتی کے ہیں، صلح کے بھی ہیں، وہ اظہار صلح کر رہا ہے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہ رہے، تب بھی اس پہ تلوار نہیں چلاؤ۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اگر غنیمت کی بات ہے، تمہیں فائدہ لینے کی بات ہے تو اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ کسی کو اس طریقے سے بے گناہ قتل نہ کرو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، كَذَلِكَ بہت بڑی وارننگ ہے، كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ جو اوائل اسلام میں مسلمان ہوئے پہلے کافر و مشرک تھے۔ خدا فرما رہا ہے جب وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے پھر اس کے بعد اس پر حملہ نہیں کرو، اور اگر تم اس کے بعد بھی کرتے ہو تو اللہ کے لیے نہیں ہے، مال غنیمت کے لیے ہے، یہ لوٹ ہے۔ اور پھر متوجہ کر رہا ہے خدا بند عالم کذالک کنتم من قبل، اس کے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے۔ اگر تم نے کہا کہ ہم کلمہ شہادتیں جاری کرتے ہیں اور کوئی مسلمان تم کو قتل کر دیتا تو کیسا لگتا ہے؟ خراب غلط بات تھی، غلط ہے۔ من فمن اللہ علیکم، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم آج مسلمان ہو، اللہ کا احسان ہے کہ رسول کو بھیجا، اللہ کا احسان ہے کہ تم کو توفیق عطا ہوئی کہ تم مسلمان ہو گئے، لہٰذا اب تم مسلمان ہو تو اسلام کا اظہار کر رہا ہے، پھر بھی اس کو یہ کہہ کے نہ قتل کرو، یہ نہ کہہ کے نہ مارو کہ نہیں تھی تم ہوئے نہیں ہو، کیسے مانے؟ کیا دل کھول کے چیر کے تو نہیں دکھا سکتا کوئی، وہ تو کلمہ جو زبان پہ جاری کرے گا۔ لہذا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی اور ثبوتوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، ظاہر پہ علم غیب ہے رسول اللہ کے پاس، علم غیب ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس، لیکن چونکہ دنیا کا سسٹم اور نظام جیسا ہے اس کے لحاظ سے فیصلے ہونے ہیں، اس کے لحاظ سے حکومت قائم ہونا ہے، لہٰذا اس وقت یہ کہنا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ تم بھی ایسے ہی پہلے تھے، اللہ کا احسان ہے۔ فتبینوا، پھر دوبارہ تاکید ہو رہی ہے، تبینوا، تحقیق کرو، جستجو کرو، اگر وہ کہتا ہے تو مان لو، بغیر تحقیق کے کوئی اقدام نہ کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بار بار خدا بند عالم یاد دہانی کر رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، خدا بند عالم تو بہتر جانتا ہے، وہ جزا و سزا ظاہری امور پہ نہیں دے گا، جو ظاہری کے ساتھ ساتھ دل میں جو چھپا ہوا ہے، تم اپنے کو دکھا رہے ہو مجاہدن فی سبیل اللہ ہے، درحال ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ مال غنیمت لینے کا۔ چونکہ اس آیت کی جو شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فدق کے علاقے میں جنگ خیبر کے بعد فدق کا جو علاقہ تھا وہاں پر جو یہودی رہتے تھے، پیغمبر نے اسامہ بن زید کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا، چونکہ وہ وہاں کے یہودی اسلام کے خلاف سازشیں پھر بھی کر رہے تھے، لہذا پیغمبر نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا ان یہودیوں کی طرف، اور ان یہودیوں میں اور سب تو بھاگ لیے، ایک نامراس، اس کا نام تھا مرداس نام کا ایک یہودی تھا جس نے اپنے اموال کو چھپا دیا وہاں پہ، اور
جب دیکھا مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو فوراً سامنے آئے اور کلمہ شہادتین جاری کیا، یا بعض روایتوں کے مطابق سلام کیا۔ یعنی دو صورتیں ہیں، یا صلح کا اس نے پیغام دیا یا دین اسلام کو قبول کیا، جو بھی ہے اس نے یہ کیا۔ لیکن ایک مسلمان نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مرداس یہودی جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا اس کو فوراً وہیں پہ قتل کر دیا ہے ان لوگوں نے، اور اس کا مال لوٹ لیا، اس کے مال کو اپنے قبضہ کر لیا اس پر۔ اور جب پیغمبر اکرم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا، تم نے بہت غلط کیا، اس لیے کہ جب وہ سلم و سلم و سلامتی و صلح کا اظہار کر رہا تھا تو پھر اسے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ بغیر تحقیق اگر فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لما القى الیکم السلام، جو سلامتی اور اسلام اور صلح کا اظہار کرتا ہے اس سے کہو لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہے، اس کو قتل کر دو۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، بلکہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، لہذا تمہارا یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ لہذا دین اسلام جنگ کا مذہب نہیں ہے، دین اسلام صلح و سلامتی کا مذہب ہے، صلح و سلامتی کا مذہب ہے۔ ہمیشہ اسلام نے صلح و سلامتی کا پیش کیا ہے دنیا کے سامنے۔ ہاں اب جو ہے دین اسلام کو اپنے کو مسلمان کہلانے والے کچھ گروہ وجود میں آئے جس کی وجہ سے دین اسلام بدنام ہو رہا ہے، کبھی داعش کی شکل میں، کبھی القاعدہ کی شکل میں، کبھی طالبان کی شکل میں۔ یہ اسلام کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں۔ الاسلام، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام هو التسلیم، تسلیم کا نام ہے، اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کرے تو وہ جہاد ہے، بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق، شیعہ عقیدے کے مطابق، جہاد معصوم کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ جہاد دفاعی کی بات الگ ہے، معصوم کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے۔ لہذا اس آیت میں جو کہ اس میں خداوند عالم نے فرمایا علیکم السلام، اگر وہ سلامتی اور اسلام کے قبول کرنے کا یا سلامتی کا پیغام دیتا ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ جلدی نہ کرو۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دین اسلام، حقیقی دین اسلام صلح کا مذہب ہے، صلح رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کے میدان میں آپ نے جو مقاتل میں آیا کم سے کم 10 مرتبہ امام نے خطبہ دیا کہ جنگ کس بات کا جنگ، مجھے کس بات پہ قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے کیا نقصان کیا، میں نے کیا بگاڑا ہے۔ یعنی امام نے یہ 10 مرتبہ میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے تقریر کرنا بہت بڑا جگر چاہیے، معصوم امام کا دل ہے۔ صلح کا پیغام دینا، یزید جیسے خونخوار اور بے دین، شرابی، کبابی، دنیا طلب جیسے لشکر کے سامنے امام نے خطبے دیے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حقیقی دین اسلام جو کہ اہل بیت سے ملنے والا اور کہیں نہیں ملے گا، اور کہیں نہیں ملے گا۔ آج اتنا تہمت اور الزام اسلام پہ جو لگ رہا ہے، مثلا کہتے ہیں حجاب کے بارے میں کہ حجاب کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ایک ملک شیعہ جو کہ جمہوریہ اسلامی ایران ہے، جس نے اسلامی حکومت کا نمونہ پیش کیا، اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو آج دشمن کی بات ثابت ہو جاتی۔ ایران میں اسلامی حکومت قائم ہونے کے باوجود، حجاب کا قانون ہونے کے باوجود، عورتیں فوج میں بھی ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی ہیں، مارکیٹ بھی چلا رہی ہیں، گاڑیاں بھی چلا رہی ہیں، کسی میدان میں پیچھے نہیں ہیں۔ سائنس میں بھی ہیں، ڈاکٹری ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے، تمام چیزوں میں ہیں،
لہذا یہ ثابت کر کے دکھا دیا ایک ایران نے صرف، ورنہ اور دوسرے اسلامی ممالک ہیں، چاہے سعودی ہو، دبئی ہو، کویت ہو، کیا ہے سب ممالک، کہیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے مسلمان۔ پھر مانتے کہ ہاں نہیں اسلام حجاب محدودیت ہے، حجاب محدودیت نہیں ہے، مصونیت ہے، حفاظت کے لیے۔ حجاب میں رہ کر کے ایک اسلامی مذہبی خاتون تمام دنیاوی ترقیات کو حاصل کر سکتی ہے، اور جو اہل بیت کے ذریعے سے مذہب آیا ہے اس نے اس کے ثبوت پیش کیے، اس کے ثبوت پیش کیے۔ لہذا اسلام صلح و سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام کبھی بھی گروہی جنگ کا قائل نہیں ہے، ایک کے مقابل میں ایک۔ لہذا مظلوم کربلا نے جنگ کربلا میں، جو کہ حق و باطل کی جنگ ہے، وہاں پہ امام نے کہا اگر جنگ کرنا ہی تو ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے لڑو۔ یعنی یہ پیغام کیا ہے امام کا؟ یعنی آج کے زمانے میں جس کو دنیا مڈرن کہتے ہیں، ماڈرن زمانہ، کیا ہے اس میں؟ ایک پائلٹ آتا ہے جہاز میں بم رکھے ہوئے ہیں، آ کر کے آبادی پہ گرا کے چلا جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ جو مقابل میں تم سے لڑنے آیا صرف اس کو مار سکتے ہو۔ جو مولا کائنات نے، جو کہ حقیقی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ و جانشین ہیں، کیا کہا؟ کہ اگر کوئی میدان جنگ میں بھاگ رہا ہے تو پیچھا نہیں کرو، یعنی جو سامنے صرف لڑنے آ رہا ہے اسی سے لڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ آج کی دنیا جو اپنے کو ماڈرن دنیا کہتی ہے، ترقی یافتہ دنیا کہتی ہے، اور اس میں آج کے زمانے کی جنگ میں جہاز سے جا کر کے ایک پائلٹ علاقے پر، آبادی پر، بے گناہوں پر، عورتوں پر، بچوں پر بم گراتا ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اسلام، دین اسلام کے خلاف ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ ابھی جو میں نے پیش کیا کہ مولا کائنات نے کیا کہا؟ اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا نہ کرو۔ جو لڑنے والا مرد ہے اگر بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا نہ کرو، تو عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کو کیسے مارنے کی اجازت دے سکتا ہے دین اسلام؟ یہ ہے حقیقی دین اسلام، نہ طالبان کے پاس ملے گا، نہ داعش کے پاس، نہ القاعدہ کے پاس۔ آج بھی مسلمانوں کو، امت محمد کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اتنے ترقی کے بعد، اتنی علمی ترقی کے بعد، اتنی عقل بڑھ جانے کے بعد آج بھی اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ کسی کو جانشین بنا کے ہی نہیں گئے، کہا کہ اپنے سے امام بنا لو۔ کیسے کیسے کو بنایا؟ اگر آج بھی سمجھ جائیں کہ جو شیعہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کو پڑھیں، اس میں صرف مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ 12 اماموں کا سلسلہ ہے۔ وہیں تک نہیں ہے، بلکہ آخری امام جس کو سب مانتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے، شیعہ کہتے ہیں پردہ غیب میں ہے، ان کا بھی نام ذکر کیا ہے پیغمبر نے۔ اور اگر اس سلسلے کو مان لیں پھر دشمن کی ہمت نہیں پڑے گی کہ انگلی اٹھا سکے، اس لیے کہ اس سلسلہ معصومین میں جو رسول اللہ نے جو بتایا ہے، اماموں کا سلسلہ، امام مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، پورا سلسلہ 12 اماموں کا اگر اسلام نے اس کو مان لیا ہوتا اور یزید جیسے فاسق و فاجر کو مسلمان نہ کہا ہوتا تو آج ہم ترقی کی بہت بڑی بلندی پر ہوتے ہیں۔ لہذا اسلام کبھی بھی انسانیت کے خلاف کسی اقدام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نے توبہ کر لیا ہے، ایک شخص کو آپ نے دیکھا خدا نخواستہ جوا کھیل رہا تھا، شراب پی رہا تھا، آپ سے ملا، آپ بتانے لگے، سمجھانے لگے، اس نے کہا نہیں میں نے توبہ کر لیا، اب نہیں پیوں گا، آپ اس کو مانیے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، وہ کہہ رہا ہے تو اس کو مانو، اس کا انکار نہیں کرتے تو تم جھوٹ بولتے اسی کہتے رہتے ہو، ماننا ہے۔ ہاں دوبارہ پھر دیکھا تو پھر اعتراض کیجیے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ہم نے توبہ کر لیا ہے تو قبول کرنا چاہیے۔ لہذا جہاد جو ہے ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، مال غنیمت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔
اب اگر جو ہے کچھ لوگ ہیں مومن متقی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں تو خود نماز پڑھتے ہیں، دوسرا نہیں پڑھتا تھا، پڑھنے لگا تو کہتے ہیں یہ پڑھنے آئے، اسے چھوٹ گئی، اسے نماز قضا ہو گئی، اسے نماز قضا ہو گئی، اپنے کو کیوں بھول جاتے ہو؟ آیت نے کیا کہا؟ کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے پہلے، تم سے بھی چھوٹی ہے، لہذا تمہیں مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے۔ کسی کے دل کے اندر کی بات کسی کو نہیں معلوم، اس نے کب توبہ کر لیا۔ لہٰذا جو ہے اس چیز میں بہت ہی حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بہت دیندار بنتا ہو، کسی کو بے دین سمجھ کے اس کا مذاق اڑائے تو یہ غلط ہے۔ اس آیت میں خلاصہ یہ ہے کہ حکم ہوا ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کسی شے کے بارے میں، کسی کے فاسق ہونے کے بارے میں، کسی کے منافق ہونے کے بارے میں، کسی کے مشرک ہونے کے بارے میں، جب تک یقین کو نہ پہنچ جاؤ، جب تک کہنے کا حق نہیں ہے۔ اب آج کی آیت، آخری آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 95 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظیما۔ آیت طولانی ہے، بس مختصر میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اس لیے وقت بھی کم رہتا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ صرف اب منافقین کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں پہ مومنین کی بات چل رہی ہے کہ مومنین میں بھی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ مومن لا يستوي القاعدون من المؤمنین، وہ مومنین جو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے جنگ پہ نہیں گئے، مومنین ہیں لیکن جنگ پہ نہیں گئے، وہ برابر نہیں ہیں۔ غیر اولی ضرر، لیکن وہ جو معذور ہیں، جنگ میں نہیں جا سکتے، کوئی جسمانی عضو کی پرابلم ہے، بیمار ہیں، ان کی بات چھوڑیں، مومنین سالم جو ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مومنین جو کہ گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ مجاہد جو کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، لا يستوي، برابر نہیں ہے، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس نے اپنے کو زحمت میں ڈالا، مشقت میں ڈالا، تکلیف اٹھا رہا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ لہذا خداوند عالم فرما رہا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے وہ مومنین جو کہ قاعد ہیں، نہیں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہیں، غیر اولی الضرر، لیکن وہ جو کہ معذور ہیں، جنگ میں نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، ان کی بات الگ ہے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور مجاہدین جو کہ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مجاہدین فی سبیل اللہ دو طرح کے ہیں، اس میں بھی فرق ہے۔ ایک قسم وہ ہو گئی جو گھر میں بیٹھے ہیں، جو جہاد کرنے والے دو طرح کے ہو گئے، ایک جہاد وہ کرتا ہے جو اپنے جان کی بازی لگاتا ہے، ایک جہاد وہ کرتا ہے جو اپنے مال کو مجاہدین پہ خرچ کرتا ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وہ لوگ جو کہ اپنے مال کو یا اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے برابر نہیں ہیں۔ پھر خداوند عالم تاکید فرما رہا ہے یہاں پر فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دیا ہے کس کو؟ المجاہدین باموالہم وانفسہم، وہ مجاہدین جو کہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے یا اپنے نفس کے ذریعے سے، مال خرچ کرتے ہیں مجاہدین کے لیے، اسلحہ خریدا جاتا ہے، ان کی تنخواہ کا انتظام ہوتا ہے، بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں، ثواب ہے جہاد کا ان کا بھی۔ المجاہدین باموالہم وانفسہم
ہاں فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، وہ مجاہدین جو کہ مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں یا اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں۔ کس پر فضیلت دی؟ علی القاعدین، قائدین کے اوپر، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر فضیلت دی ہے اللہ نے، درجتاً، ایک درجہ دیا ہے۔ درجہ کیا ہے؟ اللہ ایک مقام خاص عطا کرتا ہے انہیں جو بیٹھے نہیں ہیں۔ یہ مومنین جن کا تذکرہ بھی ہم کر رہے ہیں، یہ منافق نہیں ہیں، مومنین ہیں، خراب بھی نہیں ہیں، لیکن فضیلت کے لحاظ سے اللہ نے ان مومنین کا جو مجاہد ہیں، چاہے مال کے ذریعے سے ہو چاہے نفس کے ذریعے سے ہو، درجتاً، ان کو درجہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حالانکہ خداوند عالم نے سب کے ساتھ نیکی اور اچھائی اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے تمام مومنین سے، چاہے وہ قائدین ہو چاہے مجاہدین ہو، چاہے گھر میں بیٹھے چاہے لڑنے والے ہوں، اللہ نے سب کو جو ہے نیکی، سب کے لیے اچھائی کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الحسنى، یعنی سب کے لیے، چاہے وہ جہاد پہ گئے چاہے جہاد پہ نہیں گئے۔ پھر دوبارہ تاکید ہو رہی، وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، خداوند عالم نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو قائدین پر، جو جنگ پہ جاتے ہیں مجاہد، علی القائدین جو گھر میں بیٹھے، اجرا عظیما، خداوند عالم انہیں اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ البتہ قرآن مجید بار بار چونکہ میں تاکید کرتا رہتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ بطن در بطن ہے، اس کے معنی و مفاہیم اصلی مفسر قرآن، مفسرین قرآن ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، انہوں نے جس حد تک ہم کو بتایا اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کے یہ عمق بے کا، اس کی گہرائی، ایسا سمندر ہے علم کا، ہماری فکر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ معصومین نے جو بتایا ہماری سمجھ کے مطابق ہم اس میں سے کچھ قطرہ در قطرہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر خداوند عالم بار بار جو تاکید کر رہا ہے، ہر فضیلت کا الگ معنی ہے، ہر فضل کا جو درجہ ہے، فضل ہے، ہر ایک کا الگ الگ معنی یہاں پر ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے اجر عظیم عطا کیا ہے مجاہدین کو۔ اس میں ایک چیز جو ذکر ہے کہ جو جنگ پر نہیں جانے والے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، ایک تو معذور ہے، اس کی بات چھوڑیں، جو معذور نہیں ہے جا سکتا ہے، اس کے لیے توبیخ کی گئی ہے اس آیت میں۔ اور جنگ پہ جو جنگ سے چھوڑنے والے میں کون کون لوگ ہوتے ہیں جو میدان جنگ سے بھاگتے ہیں؟ ایک تو منافقین ہیں جن کی توبیخ ہوتی ہے، بہت سی آیتوں میں ہوئی ہے۔ کمزور ایمان والے ہیں، ایمان ہے، مومن ہے، کمزور ایمان ہے۔ اور بھاگنے والے کون ہیں میدان جنگ سے؟ جو بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جو آرام طلب ہیں، ارے کون جائے گا لڑنے، مولا کہنا جب کہے چلو جنگ کے لیے تو کہتے ہیں مولا بہت گرمی ہو رہی ہے، ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈک آ گئی تو بہت ٹھنڈک ہو رہی ہے، یہ کاٹ لیں، یہ فصل ہو جائے۔ یہ آرام طلب لوگ ہیں، میدان جنگ سے بھاگتے ہیں۔ اور کون لوگ میدان جنگ سے بھاگنے والے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں؟ ایک وہ ہے جو زیادہ شک و تردید رکھنے والے ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مختلف جگہوں پر توبیخ کی ہے، لیکن اس آیت میں ابھی جو ہم نے پڑھی، اس میں مومنین کو توبیخ ہے کہ وہ مومنین جو جان چراتے ہیں، اپنے آرام کے لیے نہیں بھاگتے، البتہ ان کے لیے پھر بھی چونکہ مومنین ہے، وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے لیے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اجر ان کے لیے بھی ہے، لیکن فضیلت مجاہدین کے لیے ہے۔ لہذا یہ مومنین وہ مساوی نہیں ہیں ان کے لیے جو جہاد کو جاتے ہیں۔ وہ جہاد کیسے کرتے ہیں؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے۔ آپ جان کی بازی نہیں لگا سکتے، مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، اپنے اموال میں سے راہ خدا میں خرچ کریں تاکہ آپ مجاہدین کی مدد کر سکیں۔ آج کے زمانے میں جو خمس و زکوٰۃ کا پیسہ مراجع کرام کے پاس جا رہا ہے، اس میں سے کافی پیسہ مجاہدین پہ خرچ ہوتا ہے۔ جو اتباعت عالیات کی حفاظت ہوئی، داعش نے حملہ کیا تھا، آپ کے خمس و زکوٰۃ کے پیسے سے بچا وہ، البتہ مراجع اکرام کی رہبری اور سرپرستی کے ذریعے سے۔ لہذا خود جو ہے مال کے ذریعے سے مدد کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ خذ باموالہم صدقہ، آیت ہے قرآن مجید کے، لوگوں کے مال سے صدقہ لو۔ یہ وعد اللہ الحسنى ہم نے پڑھا کہ اللہ نے سب سے جو ہے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔
خلاصہ یہ کہ فضل اللہ، خدا نے فضیلت دی ہے، یعنی سب مومن برابر نہیں ہیں، جو زیادہ دیندار ہے اس کا زیادہ مرتبہ ہے۔ ایک آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہوئی اس کی جو صرف نماز پڑھتا ہے، یا وہ صرف جو کہ صرف مال خرچ کرتا ہے، خمس و زکوٰۃ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، جو سب کرتا ہے۔ جیسے انسان کا عمل ہے اس کے لحاظ سے اس کا درجہ ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ ایک غریب آدمی ہو 10 روپیہ دے فقیر کو، ایک امیر آدمی ہو 1000 روپیہ دے، لیکن اس کی مالی حیثیت کے لحاظ سے اس کا اجر ہوگا۔ اس نے ہو سکتا ہے 1000 دیا ہے لیکن یہ کم ہو، اس نے 10 دیا ہو وہ زیادہ ہو، یہ ایک حساب کی چیز ہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنا بھی دیندار ہوگا اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہے۔ مومنین کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ وعد اللہ الحسنہ، سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اچھائی و نیکی کا، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ فضیلت اور مرتبہ اس کے عمل، اس کے ایمان، اس کے عقیدے کے لحاظ سے بڑھتا ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں 4 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں تمام کاموں میں ہم کو بلند درجات عطا فرما۔ پروردگارہ ہم تیری بارگاہ میں جو بھی طاعت و اطاعت انجام دیتے ہیں قبول فرما۔ معبود محمد و آل محمد صدقے میں 4 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں چند آیات کی جو ہم نے تلاوت کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ تمام ناظرین جو لوگ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں پروردگارہ اس جو ہم چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب ان کے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں نشیان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ جو طلاب و طالبات، لڑکے و لڑکیاں علم حاصل کرنے میں مشغول ہیں، چاہے علم دین ہو چاہے علم دنیا ہو، پروردگارہ ان کو روحانی، معنوی و علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔